Hello everyone, hope that you all are doing well. आज हम बात करेंगे यूरोप, अमेरिका और जापान की ट्रांजिट वीज़ा की आफ्टर गेटिंग ब्राज़ीलियन वीज़ा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा and don't forget to press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. Let's get started. तो आज हम बात करेंगे कि ब्राज़ीलियन वीज़ा लगवाने के बाद यूरोप, जापान या यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रांजिट वीज़ा भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और ये कैसे लगवाया जाता है, इसका सारा प्रोसेस और इस सारे प्रोसीजर को जानेंगे हम। मैं कुछ लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो इस प्रोसेस से गुज़रे हैं एंड जो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो यहाँ इस प्रोसेस से गुज़र के एक्चुअली वो यहाँ ब्राज़ील आए हैं। ब्राज़ील एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ये यूरोपियन सिटीजन्स ने मिलकर बनाया है और इट वाज पोर्चुगीज़ कॉलोनी एक्चुअली। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं ऊपर आई कार्ड में एक लिंक दे रही हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ब्राज़ील किन लोगों ने मिलकर बनाया है। ब्राज़ील इकोनॉमिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और जीडीपी के लिहाज से ये वर्ल्ड टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। ब्राज़ीलियन पासपोर्ट पर 170 कंट्रीज़ में एंट्री है, मतलब कोई वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 170 कंट्रीज़ में विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और पाकिस्तान से ब्राज़ील का वीज़ा मिलना कुछ हद तक मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें वीज़ा हासिल करने की फ्रॉम पाकिस्तान। और पाकिस्तान से बाहर ये काफ़ी आसान है, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन द कंट्री कि आप पाकिस्तान से बाहर किस कंट्री में रह रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ जो कि है कि जब आपका ब्राज़ील का वीज़ा लग जाए तो आप नेदरलैंड ट्रांजिट वीज़ा लगवा सकते हैं, स्पेन का ट्रांजिट वीज़ा लगवा सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का, जापान का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू कि ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एयरपोर्ट को टच कर सकते हैं और उस कंट्री में एंटर होने की परमिशन नहीं होती जिसका आपने ट्रांजिट लिया है। यानी इट्स डिपेंड अपॉन द कंट्रीज़ पॉलिसीज़। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ट्रांजिट वीज़ा देती है, लेकिन आपको अलाउ नहीं करती कि आप उन कंट्रीज़ के मतलब आप एयरपोर्ट से बाहर जाएं, यू हैव टू स्टे एट द एयरपोर्ट। और कुछ कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ के मुताबिक आप ट्रांजिट वीज़ा पर उस कंट्री में कुछ दिन तक रह सकते हैं। सो अब जैसे कि लेट मी टेल यू कि अगर आपके पास ब्राज़ील का वीज़ा है तो आप यूनाइटेड स्टेट्स का C1, C2 या C3 कैटेगरी का ये जो ट्रांजिट वीज़ा है अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी 29 डेज़ होती है। यानी कि आप 29 डेज़ यूनाइटेड स्टेट्स में रह सकते हैं। एक्चुअल में आपको 5 साल का वैलिड ट्रांजिट वीज़ा मिलता है और इन 5 इयर्स में आप जब भी ब्राज़ील आने के लिए ट्रांजिट यूज़ करते हैं तो आप 29 डेज़ के लिए यूएस स्टे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ज़रूरी नहीं कि आपने 29 डेज़ ही स्टे करना है, अगर आप इससे कम टाइम लिमिट में भी रहना चाहते हैं तो आप वो भी रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप 29 डेज़ नहीं रहना चाहते तो आपकी टिकट की लिमिट जो है वो फॉर 1 वीक का आपका ट्रांजिट है या 2 वीक्स का ट्रांजिट है या इससे और भी कम है, 2-3 डेज़ का ट्रांजिट है, तो आप अपनी टिकट की लिमिट के अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसको मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा आगे चल के। आप इस C1, C2, C3 ये ट्रांजिट वीज़ा की डिटेल गूगल से भी हासिल कर सकते हैं और अगर कुछ ना समझ आए तो मेरे हस्बैंड का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं।
اب میں بتاتی ہوں کہ اسپین کا ٹرانزٹ ویزا آفٹر ہیونگ برازیل ویزا آپ کیسے اسپین کا ٹرانزٹ ویزا لے سکتے ہیں. دیکھیے جب آپ کو برازیل کا ویزا مل گیا تو اب آپ اسپین کا ٹرانزٹ ویزا لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو اسپین کا ٹرانزٹ ویزا بھی مل جائے گا. جب وہ مل جائے گا تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو 24 آورس ایئرپورٹ پر ہی رہنا ہے. اسپین الاؤ نہیں کرتا کہ آپ ان کی کنٹری میں آپ اسپین میں جائیں اور گھومیں پھریں. وہ آپ کو 24 آورس کا ویزا دیں گے، ٹرانزٹ ویزا دیں گے، جس پر آپ کو ایئرپورٹ پر ہی رہنا ہوگا. آپ اسپین میں انٹر نہیں ہو سکتے. اسی طرح نیدرلینڈس ہے، نیدرلینڈس کا ٹرانزٹ ویزا بھی اپلائی کرتے ہیں لوگ اور ٹرانزٹ ویزا مل بھی جاتا ہے. بٹ the condition is same that you have to stay at the airport, but you are not allowed to go enter into the country. تو آپ نے صرف ایئرپورٹ پر ہی رہنا ہے. یہ نیدرلینڈ اور اسپین کی بات بتا رہی ہوں میں. پھر اس کے صرف ایک ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج کیا ہے ٹرانزٹ ویزے کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پر شینگن کا سٹیکر لگ جاتا ہے، اور ان فیوچر یہ شینگن کا ویزا اگر آپ کے سٹیکر آپ کے پاسپورٹ پر لگا ہوتا ہے تو یہ آپ کو ان فیوچر جو ہے یہ آپ کے کام آتا ہے. اور سیکنڈ جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ کافی سستی مل جاتی ہے، کیونکہ یورپ کی ہر کنٹری سے برازیل ڈیلی بیسس پر فلائٹس آتی ہیں. ایک چیز اور وہ یہ کہ وہ جاپان کے ٹرانزٹ ویزا کے بارے میں دیکھیں. جاپان کا جو ہے اگر آپ برازیلین ویزا مل جاتا ہے تو برازیلین ویزے کے بعد آپ جاپان کا ٹرانزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ 15 ڈیز کا ٹرانزٹ ویزا ملتا ہے. مطلب جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس کا 29 ڈیز اور جاپان کا 15 ڈیز. مطلب یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کو 5 ایئرس کا دیتا ہے، بٹ ان دوز 5 ایئرس یو آر الاؤڈ ٹو اسٹے فار 29 ڈیز. تو جاپان جو ہے یہ صرف آپ کو 15 ڈیز کا ٹرانزٹ ویزا دیتا ہے، اور جس میں آپ جاپان انٹر ہو سکتے ہیں، اور جب تک آپ کی ٹکٹ میں اسٹے ہے آپ جاپان رہ سکتے ہیں. یہ ٹرانزٹ ویزا جاپان میں ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو انفارمیشن میں آپ کو دے رہی ہوں یا ویسے بھی میں آپ کو دیتی ہوں جو انفارمیشن اپنی ویڈیوز کے تھرو، اس میں کافی کچھ ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے اور کچھ ہمارے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے بھی ایکسپیرینس شامل ہوتے ہیں. اب جو یو ایس ویزے کے ٹرانزٹ ویزا ہے اس کی بات بتاتی ہوں آپ کو. کہ ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہے جو کہ پاکستانی ہے، انہوں نے ساؤتھ کوریا سے برازیل کا ویزا لگوایا تھا. اور یہاں پہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ کہ برازیل کے ویزے کے بعد ان کا یو ایس کا ٹرانزٹ ویزا تو لگ گیا تھا، وہ بھی انہوں نے لگوایا تھا. لیکن برازیل کے ویزے کی ایک بات بتا دوں کہ برازیل کا ویزا اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری سے برازیل کا ویزا لگواتے ہیں تو آپ کو 5 ایئرس ملٹیپل ویزا ایشو ہوتا ہے. 5 سال کا ملٹیپل ویزا برازیل ایمبیسی آپ کو ایشو کرتی ہے اگر آپ پاکستان سے باہر برازیل کا ویزا اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ جو فرینڈ ہیں جنہوں نے برازیل کا ویزا ساؤتھ کوریا سے لگوایا تھا، ان کو برازیل نے بھی 5 ایئرس کا ملٹیپل ویزا دیا تھا، اور یو ایس نے بھی ان کو 5 ایئرس کا ہی ٹرانزٹ ویزا ایشو کیا تھا. اب میں آپ کو ٹرانزٹ ویزا لینے کا پروسیس بتا دیتی ہوں. تو اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے تو برازیل کا ویزا ہونا ضروری ہے. پھر ایئر ٹکٹ جو کہ کچھ اس طرح سے بنی ہو، اس کا جو ایئر ٹکٹ کا جو روٹ ہے وہ کچھ ایسا ہو کہ آپ سپوز میں اگزامپل دے رہی ہوں، آپ جس بھی کنٹری میں ہیں آپ اپنی کنٹری کے حساب سے اس کو پلان کر سکتے ہیں. میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو دبئی کی، کہ دیکھیں اگر آپ دبئی میں ہیں، دبئی سے ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ دبئی سے یو ایس، دین یو ایس سے برازیل، اس طرح کی آپ ٹکٹ بنوائیں گے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے دبئی سے جو ہے اس طرح کی آپ نے ٹکٹ بنوانی ہے، اور پھر آپ نے یو ایس آپ کو ٹرانزٹ ویزا ایشو کرے گا. ٹھیک ہے؟ دبئی سے برازیل کی ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہیں، لیکن کوئی بھی ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو آپ ٹرانزٹ ویزا کیوں لے رہے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ جو مرضی روٹ اختیار کریں، یہ اٹس اپ ٹو یو. اس لیے ایمبیسی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ جی دبئی سے تو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں برازیل کی، آپ ڈائریکٹ جائیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا.
تو کیسے کس روٹ کی ٹکٹ بنوانی ہے؟ دا ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ کہ اگر آپ دبئی میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، دبئی ٹو یو ایس، دین یو ایس ٹو برازیل، اس طرح کے روٹ کی آپ نے یہ جو ٹکٹ ہے وہ بنوانی ہے. اور پھر اس طرح کے روٹ کے لیے جو ہے نا، دین یو ہیو ٹو اپلائی فار دا ٹرانزٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور ایک چیز اور بتا دوں کہ کوشش کیا کریں کہ آپ ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ویڈیو دیکھا کریں، کیونکہ ہمیں جو کالز ریسیو ہوتی ہیں وہ ان میں وہ کویشچنز ہوتے ہیں جو ہم آلریڈی ویڈیوز میں ان کے آنسرز دے چکے ہوتے ہیں یا ان چیزوں کو ڈیفائن کر چکے ہوتے ہیں. ہم نے آلموسٹ ہر سبجیکٹ کو کور کیا ہوا ہے، اور تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو اچھی طرح سے غور سے دیکھا کریں. اور آئی ہوپ، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو جو میں نے بتایا آلریڈی کہ میرے ہسبینڈ کا نمبر ڈسکرپشن سے آپ لے سکتے ہیں، سو یو کین کانٹیکٹ ہیم. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اینڈ یو گائز انڈرسٹینڈ دا پروسیجر آف گیٹنگ ٹرانزٹ ویزا. تو اگر ایسا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، ٹاپک پسند آیا، تو ڈونٹ forget to subscribe the channel and hit the like button if you like the video. I'll see you in the next one. Khuda Hafiz.